امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، میرے نواسے کو میرے پاس لانا، اور پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حرد نام رکھا ہے؟ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی خیرات میں دی گئی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بھی بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعہ کے دن کا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقبل کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے لوگوں سے یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تم بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خداوندی اور حکم رسول اللہ کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین خدا کی سربلندی اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے اور کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا کی صلح حدیبیہ کی کاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشعف، جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی
اور قریب زمانہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جودہ بنت اشعف نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال قبضی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ میرے پیارے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے بعد امام حسن نے فرمایا، میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل یعنی بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت ایسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت کو انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند دن تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔